الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال رجل يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب فرد مرارا فقال لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں. ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مل جائے یکساں ہو ایسا نہیں ہوتا. پسند الگ ہوتی ہے, طبیعت الگ ہوتی ہے, مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے. اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا کوئی برا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے اندر کی طبیعت, اس کے اندر کی فطرت جوش میں آتی ہے, غضبناک ہوتی ہے, غصے ہوتی ہے. اور عامتاً انسان ایسے موقع پر اپنے غصے کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے. غصے کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ویسے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ غصہ بے عقل ہے, نادانی میں ہوتا ہے. لیکن ابھی ماضی قریب میں ہمارے اکابر میں حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ گزرے ہیں. وہ ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ نہیں, غصہ بھی بڑا عقل مند ہے. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں تو غصہ عقل مندی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے, غضبناک ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ کس آدمی پر غصہ آ رہا ہے. اگر وہ اس کا ماتحت ہے, دکان میں کام کرنے والا نوکر ہے, گھر میں خدمت کرنے والا خادم ہے, یا اس سے کمزور ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, یہ عام اور پرایا آدمی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کمزور ہے.
تو یہاں تو غصہ بڑا عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے، اور یہ آدمی اپنا غصہ پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن جہاں اس کو غصہ ایسا آدمی پر آیا ہو جو اس کی ٹکر کا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ شیر ہے تو وہ سوا شیر ہے، تو پھر یہی آدمی جس کی غصے میں رگیں بھی پھول رہی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، لیکن یہاں اس کا غصہ بڑی عقل مندی کا ثبوت دے گا۔ جتنا بھی غصہ آئے گا، جتنی بھی گستاخیاں کی گئی ہوگی، بہت آسانی سے اس پر صبر کر لے گا، ضبط کر لے گا، یہاں غصے کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہاں اگر پورا کرنے گیا تو مجھے پورا کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا بڑا عقل مند ہے غصہ بھی۔ ہر کس و ناقص پر آدمی اپنا غصہ نہیں نکالتا، دیکھ کر نکالتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے تو وہاں غصے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مار دھاڑ کر سکتا ہے تو مار دھاڑ بھی کرے گا، برا بھلا کہنے کی قدرت ہے تو برا بھلا بھی کہے گا۔ غرض یہ کہ غصے کو پورا کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ غصہ آتا ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ۔ ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، کیا ہدایت دی ہے؟ ایسے موقع پر آپ کے پاکیزہ اخلاق کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہماری کیا رہبری کی ہے؟ ایک مومن کو وہ اپنانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر لیا، غصہ آیا بس غصے کو پورا کر لیا، بیوی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کر دی اب اس پر غصہ پورا کر لیا، کسی کمزور نے کوئی ناروا سلوک کر لیا اس پر غصہ پورا کر لیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی، جو بھی میں نے چند حدیثیں پڑھی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، اس میں یہی مضمون ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے نقل کرنے والے ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ قوت والا اور طاقت والا نہیں ہے۔ دنیا والے تو اسی کو قوت والا سمجھتے ہیں جو مقابلے میں کسی دوسرے کو چت کر دے، زمین پر گرا دے، پچھاڑ دے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے اصل قوت والا اور طاقت والا وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ اور آپ دیکھیں گے واقعی میں یہ وہی شخص کر سکے گا جس کو زیادہ قوت اور طاقت دی ہو۔ کمزور آدمی تو بس اپنا غصہ پورا کرنا ہی جانتا ہے، غصے کو ضبط کرنا، غصے کے تقاضے کو پورا نہ کرنا، غصے کے گھوٹ کو پی لینا، یہ قوت اور طاقت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان اس کو قرار نہیں دیا جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہو، پہلوان اس کو قرار دیا جو غصے پر کنٹرول اور قابو کر لیتا ہو۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن آدمی اس کو اپنا لے تو کتنی بلاؤں سے، آفتوں سے بچ جائے گا، کیونکہ غصے میں ہوش حواس تو اکثروں کے ہوتے نہیں، نہ گفتنی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے غصے کی حالت میں، نہ کردنی کے کام کر لیتا ہے، جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ کر لیے، جو بات زبان سے نہیں بولنی چاہیے وہ بول لی غصے کی حالت میں، کیونکہ ہوش حواس برابر نہیں ہے۔ اسی لیے عامتاً غصہ فرم ہونے کے بعد، غصہ ختم ہونے کے بعد انسان کو پچھتانے کی نوبت آتی ہے، چونکہ وہ نہ کہنے کی باتیں کہہ چکا تھا، نہ کرنے کی چیزیں کر چکا تھا، جو سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جن کے ساتھ ان کے ساتھ کر چکا تھا، اب پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کے اس ماحول میں طلاقوں کی نوبت کتنی آ رہی ہے، کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، امیروں کے یہاں کیا، غریبوں کے یہاں کیا، پڑھے لکھوں کے یہاں کیا، نادانوں کے یہاں کیا، کثرت سے طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ کسی بات پر غصہ آیا ہوتا ہے شوہر کو، اور قصے تو ایسے ایسے پیش آتے کہ بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسی ایسی بات پر غصہ۔ اب اس غصے میں چونکہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے آگاہی نہیں ہے، تو وہی نادانی کے نتیجے میں کہ غصہ آئے اب اس کو پورا کرنا ہے، تو کتنے لوگ بیوی پر غصہ پورا کرنے کے لیے یا تو برا بھلا کہتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، اور ایسی بھی تعداد بہت ساری ہے جو غصہ پورا کرنے کے لیے طلاق دے دیتی ہے، اور طلاقوں کی کثرت آج کے اس ماحول میں ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے سبب جو ہے وہ غصہ ہے۔ اب غصے میں طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دینے کے بعد پچھتاتا نہ ہو، پچھتانا پڑتا ہے۔ بظاہر اچھے اچھے طاقتوروں کو، پہلوانوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ روتے ہوئے بھی دیکھا ہے،
یہی تفصیل ہوتی ہے ان کی. مفتی صاحب بہت غصے میں تھا، بیوی نے یہ کیا، بس غصے میں نے طلاق دے دی. اب کیا؟ تو کہا پچھتاوا ہوتا ہے، اب اس کی شکل کیا. تو یہ نہ کہنے کی بات آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے غصے کی حالت میں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. نہ کرنے کے کام کر لیتا ہے، غصے کی حالت میں مار دھاڑ کر لی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ. اس وقت تو کر لیا، اب بعد میں پچھتاوا اور افسوس ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ہمیں یاد رکھ کر اس کو برتنے کی ضرورت ہے. غصہ تو آئے گا، اس لیے کہ یہ دنیا میں مزاج کے خلاف بات پیش آتی ہے. وہ تو جنت وہ عالم ہے جہاں ہمارے مزاج کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. آدمی جو چاہے گا وہ پورا ہوگا. یہاں تو نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہو. نہیں، مزاج کے خلاف اور طبیعت کے خلاف بات پیش آئے گی. بیوی کی طرف سے آئے گی، اولاد کی طرف سے آئے گی، رشتہ داروں کی طرف سے آئے گی. تو وہاں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہوا اور تمہیں جو غصہ آیا اپنے غصے کو پورا کرو. اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی، اس غصے پر ضبط کرو، اس کے تقاضے کو پورا مت کرو. تمہاری طبیعت جو چاہتی ہے میں جو چاہے بول دوں ایسا مت کرو، میں جو چاہے کر لوں ایسا مت کرو. تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لو گے، دنیا میں بھی عافیت میں رہو گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم ہے. چنانچہ ایک اور روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اوصنی، مجھے بہت اہم نصیحت کیجیے. وصیت اسی نصیحت کو کہتے ہیں جو بہت تاکید کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ کی جائے. مرنے کے بعد بھی جو کام کرنے ہوتے، جو مرنے سے پہلا آدمی کر کے جاتا ہے، اس کو بھی وصیت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے گھر والے بھی اس کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ مرحوم نے یوں کہا تھا، یہ وصیت کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، یعنی غصے کے تقاضے کو پورا مت کرنا. غصہ تو آئے گا، چاہے گا نفس کہ یوں بولوں یوں کروں، اس کے تقاضے کو پورا مت کرنا. آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرد مرارا، اس نے پھر سے کہا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجیے. آپ نے کہا لا تغضب، غصے کے تقاضے کو پورا مت کرنا. پھر تیسری مرتبہ ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے کے تقاضے کو پورا مت کرنا. یعنی ان کی بار بار نصیحت کی درخواست کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نصیحتیں نہیں کی، بلکہ ایک ہی نصیحت کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس کو دیکھنے میں جو تم مختصر سمجھتے ہو حقیقت میں معمولی مت سمجھنا، یہ بڑی اہم نصیحت ہے. اس پر عمل کرو گے تو بہت سی نصیحتوں کی طرف سے یہی کافی ہے. اور واقعہ یہی، آدمی دنیا کا بھی بہت سی مرتبہ نقصان محض اپنے اس غصے کی وجہ سے کرتا ہے. اگر غصے پر ضبط کرنا، کنٹرول کرنا ہم سیکھ لے تو بہت سی آفتوں سے دنیا میں ہم خود بخود بچ جائیں گے. کتنے جھگڑوں سے حفاظت ہو جائے گی، کتنوں کی گھریلو زندگی سنور جائے گی. یہی غصہ ہے جس نے بہت سو کی زندگی، گھریلو زندگی کو تباہ کر رکھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملے کو بگاڑ رکھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ معاملے کو بگاڑ رکھا ہے. حالانکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم سے جو افضل لوگ تھے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برابری کا دنیا میں کوئی انسان نہ ہوا نہ ہوگا، تمام انبیاء سے آپ بڑھ کر، تمام فرشتوں سے آپ بڑھ کر، ان کے ساتھ بھی تو دنیا میں ایسا سلوک کیا گیا، ایسے معاملات کیے گئے جس کے نتیجے میں کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر غصے کو پورا نہیں کیا ہے، غصے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہلوایا گیا کہ آپ جو چاہیں وہ پورا کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا. روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی ناقل ہے، وہ فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد کے موقع پر جو سختیاں اور جو تکلیفیں پیش آئی، کیا اس سے سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ اب احد کا واقعہ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا سخت دن تھا، کفاروں کی طرف سے کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. 70 مسلمان، 70 صحابہ شہید کیے گئے، بڑی تعداد زخمی ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زخم آئے، گڑھے میں گرنے کی نوبت آئی جس کے نتیجے میں پیروں میں، کمر میں چوٹ آئی.
خود کی کڑی رخسار مبارک میں داخل ہوئی، جس کے نتیجے میں رخسار لہو لہان ہوا، دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، شہید ہوا۔ تو بہت سخت دن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر پیش آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول اس سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں گزرا ہے۔ پھر آپ نے وہ طائف والا قصہ ذکر کیا، وہ بھی میں پورا بیان نہیں کرتا اس لیے کہ تعلیم میں ہم سنتے ہیں۔ طائف میں جو قبیلہ آباد تھا بنو ثقیف کا، اس کا جو بڑا سردار تھا عبد یالیل نام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ سخت دن پیش آیا ہے کہ جب میری قوم نے، مکے والوں نے میری بات کو نہیں مانا، اور اس امید پر میں طائف کا سفر کر کے گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑا قبیلہ یہ میری بات کو مان لے اور دین کے فروغ کی کوئی شکل نکل آئے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ بدسلوکی کی جو مکے والوں نے کی تھی۔ نتیجہ یہ کہ میں غم کی حالت میں پریشان ہو کر، غمگین ہو کر وہاں سے لوٹ رہا تھا۔ ابھی ایک مقام پر پہنچا کہ میں نے دیکھا ایک ابر میرے اوپر آیا، بادل چھوٹا سا۔ اوپر جب نظر کی تو اس میں حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ فرشتوں کا ایک مجمع ہے، اس میں جو فرشتوں پر مقرر اللہ تعالیٰ نے، پہاڑوں پر جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس کا جو سردار ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ روایت میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو وہ جو ملک الجبال تھا، یعنی وہ فرشتوں کا بڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑیوں کا نظام سونپا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف نظام فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، تو پہاڑوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جس جماعت کو سونپا ہے، اس کا جو بڑا اور سردار ہے، اس نے حضور کو سلام کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بھی جان لیا، ہمیں بھی بتایا گیا، اور مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے کہ اگر آپ کا حکم ہو اور آپ کی اجازت ہو تو یہ طائف کی بستی جن دو پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے، بسی ہوئی ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو میں ملا دوں۔ اب ظاہر ہے دو پہاڑیوں کو ملایا جائے گا تو بیچ والوں کا کیا حال ہوگا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ وہ موقع تھا کہ طبیعت پر اثر تھا، بہت ناروا سلوک یہ طائف والوں نے کیا تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی، آپ کی طبیعت پر بھی گرانی ہوئی۔ کوئی اور ہوتا تو ایسے موقع پر تو چاہتا کہ ہاں ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ آئندہ ان کی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں، ان کی اس بدسلوکی کا وبال۔ لیکن روایت میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ نے اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برخلاف ان پہاڑیوں پر جو فرشتہ مقرر تھا، جو ذمہ دار تھا، اس کو یوں کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑے رکھو، انہوں نے چاہے جو بھی بدسلوکی کی، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ اب ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایسی بدسلوکی نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کی، اور ہم طبیعت کے اس تقاضے کو اس طرح پورا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا، صرف آپ اشارہ کرتے تو جو چاہتے وہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم دی کہ ایسے موقع پر آدمی کو اپنی طبیعت کا تقاضا پورا نہیں کرنا ہے، معافی سے اور درگزر سے کام لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی بھی ہوگی، دنیا میں بھی بڑی برکتیں اور راحتیں نصیب ہوگی۔ جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی تعلیم دی ہے، خذ العفو، معاف کرنے کو اے نبی اپنا شیوا بناؤ۔ معاف کرنے کی نوبت کب آئے گی؟ جب ہماری طبیعت کے خلاف معاملہ ہوگا۔ آج ہم نے قرآن کی اس تعلیم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بالکل بھلا کر رکھ دیا ہے۔ معاف کرنا ہم جانتے ہی نہیں، بس کسی نے غصہ دلایا، غصے کو پورا کرو، بیوی ہو تو اس پر پورا کرو، بچے ہو تو اس پر پورا کرو، نوکر چاکر ہو وہاں پورا کرو، بس ہم نے یہی چیز سیکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، یہ حکم دیا کہ معاف کرنے کا شیوا بناؤ، اپنے عمل سے بھی لوگوں کو یہی تعلیم دو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی باتوں کا حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہوں گے جو یقیناً جاہل ہوں گے۔ جاہل کا مطلب یہ ہے جس کو سلیقہ معلوم نہیں، کس طرح بات کرنی چاہیے، کس طرح سلوک کرنا چاہیے،
ایسا شخص جاہل کہلائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی طرف سے جب بدسلوکی ہو تو آپ ان کے در پہ ہونے کے بجائے اے نبی ان سے درگزر کرو۔ یہ آیت کا مطلب ہوا خذ العفو، معافی کو شیوا بنائیے، وامر بالعرف، بھلی باتوں کا حکم دیجیے، اور ناروا سلوک کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے ان سے درگزر کیجیے۔ بخاری شریف میں اسی آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک حال لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو امارت دی، امیر المومنین بنے، 10 سال تک آپ کو خلافت کا موقع ملا، اور آپ نے نبوت والے طریقے سے اسلامی نظام چلا کر لوگوں کو بتایا۔ عدل و انصاف آپ کی حکومت کا خاص شیوا تھا۔ آپ خود بھی عدل اور انصاف کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور اپنی رعایا میں بھی کوئی آدمی زیادتی کرے، ظلم کرے، حق تلفی کرے، اس کو بالکل گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی کا اثر یہ تھا کہ لوگوں میں عدل و انصاف عام تھا، کوئی زیادتی کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امور سلطنت کے مشورے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کر رکھا تھا۔ اتنا بڑا نظام چلانا ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، تو مشورے کی نوبت آتی تھی۔ تو روایت ہے بخاری شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کر دیں کہ آپ نے جو شورا کے لیے، مشورے کے لیے جن حضرات کو منتخب کیا تھا، وہ سب کے سب قراء اور علماء تھے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے جاننے والے۔ معلوم ہوا مشورہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے ہونا چاہیے تو صحیح نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ کرتے تھے جن حضرات قراء سے، علماء سے، قرآن اور حدیث کو جاننے والوں سے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت حر ابن قیس بھی تھے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات صحابہ ہیں لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم بہت دیا تھا، ابن عباس کو بھی اور حضرت حر ابن قیس کو بھی۔ مشورے کے لیے یہ بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حر ابن قیس کے چچا عینہ ابن حصن فزاری، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اطراف کے دیہات کے رہنے والے ہیں، اور دیہات میں رہنے والوں کے مزاج کا جو بگاڑ ہوتا ہے، اکھڑ پن، وہ ان میں بھی تھا، عینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ وہ جب مدینہ منورہ آئے، اپنے بھتیجے کے یہاں مہمان بنے، تو چونکہ بھتیجا وہ تھا جو امیر المومنین کے مقربین میں سے اور ان کی خاص مجلس میں حاضری دینے والوں میں سے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، تیرا تو امیر المومنین کے ہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، تو ان کی مجلس سے مشاورت میں بھی حاضری دیتا ہے، ایسا کرنا کہ کل کو اس مجلس میں حاضری کی میرے لیے بھی اجازت مانگ لینا۔ حضرت عمر کا ویسے دبدبہ بہت تھا، کسی ہر کس و ناکس کو ان کے پاس آنے کی، آسانی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو کہا اجازت مانگ لینا، اگر اجازت دے تو میں بھی تیرے ساتھ اس خاص مجلس میں آنا چاہتا ہوں۔ تو بخاری میں ہے حضرت حر ابن قیس نے امیر المومنین سے اجازت مانگی کہ حضرت میرے چچا میرے یہاں مہمان بنے ہوئے ہیں اور وہ اس خاص مجلس میں حاضری کی اجازت مانگتے ہیں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو کل کو ان کو اپنے ساتھ لاؤں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی کہ لے آنا۔ تو دوسرے دن حضرت حر ابن قیس اپنے چچا کے ساتھ حضرت عمر کی اس خاص مجلس میں حاضر ہوئے۔ اب مجلس میں آتے ہی چچا نے اپنے اس مزاج کا ثبوت دیا جو ان کا تھا۔ کہا اے ابن الخطاب، امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، اور عطایا اور تحائف جیسے دینے چاہیے ویسے نہیں دیتا۔ بات چیت بھی دیہاتی انداز میں ہی کی انہوں نے۔ اب یہ تمام کی تمام باتیں ان کی بالکل غلط تھی، باتیں ایسی نکالی جس کے نتیجے میں غصہ آنا چاہیے اور آیا۔ حق کے خلاف جب بات کہی جائے گی تو آدمی کو تیش تو آئے گا، غصہ تو آئے گا، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے خلاف نہ بولتے تھے نہ حق کے خلاف سننا ان کی شیوا اور ان کی طبیعت تھی۔ جب یہ تمام باتیں ناحق کہی گئی تو طبیعت میں تیش آیا، غصہ آیا، اور ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت عمر کوڑا بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے، اور تنبیہ کرنے کے لیے کوڑے لگاتے تھے تاکہ آئندہ اس طرح کی غلط حرکت، غلط سلوک نہ کرنے پائے۔ تو جب یہ عینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حق کے خلاف باتیں کہی
کیا آپ انصاف نہیں کرتے؟ اگر حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ کر یوں کہا جائے کہ انصاف نہیں کرتے تو پھر دنیا میں کوئی بھی انصاف والا نہیں۔ بیت المال سے مسلمانوں کی جو خدمت حضرت عمر نے انجام دی ہے اور جتنا بہترین نظام آپ نے اپنے دور امارت میں بنایا ہے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کو یوں کہا جائے کہ آپ اسلامی مال اور اسلامی خزانے میں جیسا تقسیم کرنا چاہیے نہیں کرتے، تو یہ بالکل ناحق بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا اور تنبیہ کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ کوڑے پر گیا۔ ابھی جو بھتیجے تھے حور ابن قیس، عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن سمجھداری میں بہت بڑے ہوئے تھے، موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا کہ اگر میری طرف سے کوئی بات مناسب امیر المومنین کی خدمت میں پیش نہیں کی گئی تو چچا کی یہاں بھرے مجمع میں خبر لی جائے گی، اور چچا کی تو کیا خبر ہوگی، میں بھی زد میں آؤں گا کہ آپ ہی تو تھے ان کو لانے والے۔ تو دیکھیے کتنے سمجھدار تھے۔ فوراً کا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، خود العفو، معافی کو شیوا بنائیے۔ طبیعت کے خلاف بات پیش آئے، معاملہ کیا جائے، سلوک کیا جائے تو بدسلوکی کرنے کے بجائے، اس پر سزا دینے کے بجائے معافی کو شیوا بنائیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلی باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ بھلی باتوں کا حکم دیجیے۔ اور تیسری بات یہ کہیے کہ کوئی ناروا سلوک کرے، جہالت کا ثبوت دے تو اس کا بدلہ لینے کے بجائے اس سے اعراض کیجیے، درگزر کیجیے، اور پھر آگے کا وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ میرا جو چچا ہے یہ بھی جاہلین میں سے ہے، ناروا سلوک کرنے والوں میں سے ہے، اس لیے آپ اس پر غصے ہونے کے بجائے، سزا دینے کے بجائے اس سے درگزر کیجیے۔ تو بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عمر کا ہاتھ جو کوڑے پر گیا تھا فوراً ہٹ گیا۔ یہ بھی سبق لینے کی بات ہے۔ آج ہمارے مزاج میں اور صحابہ اکرام کے مزاج میں یہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ ان حضرات کے سامنے جب قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنایا جاتا تھا، تو طبیعت کا جیسا ہی تقاضا ہو فوراً اس تقاضے کو چھوڑ کر قرآن کی اس آیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہاں دیکھیے بھرے مجمع میں عیینہ ابن حصن نے کتنی بدسلوکی کا معاملہ کیا، تمام باتیں غلط کہی بھرے مجمع میں، اور آپ تو امیر المومنین ہیں۔ طبیعت کا تقاضا اور غصہ تو بہت تھا کہ اس کو ضرور تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، لیکن جب حور ابن قیس نے قرآن کی وہ آیت پیش کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ معافی کو پیشہ بنائیے، شیوا بنائیے، اور جہالت کا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ درگزر کیجیے، کوئی تعویل نہیں کہ ہاں قرآن کا تو یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے، لیکن اس کو تو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں، فوراً اپنا ہاتھ کوڑے سے ہٹا لیا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا مزاج بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم اپنی طبیعت کے تقاضے پر اگر عمل کرنا چاہتے اور ایسے موقع پر ہمیں کوئی قرآن کی آیت بتا دے کہ بھائی آپ یوں کرنا چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے، آپ یہ کرنا چاہتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے، تو میں اور آپ اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے ہی کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی اس آیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے میں نہیں ہوگا۔ ہم یہاں تعویل کریں گے، ٹھیک ہے قرآن کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لیکن بھائی اس کے ساتھ تو یہ معاملہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کو سنبھالے گا کون، اس کو سدھارے گا کون، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم اسی چکر میں رہیں گے۔ آج کتنے لوگ رشتہ ناتا توڑے ہوئے ہیں، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ان کو سمجھایا جاتا ہے بھائی رشتہ ناتا توڑنے کی یہ وعیدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدیں بیان کی، قرآن کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے رشتہ ناتا توڑنے پر، آپ سمجھائیے۔ اور ایسے شخص کو بھی جو واقعی میں دیندار سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو اپنانے کے بجائے ضرور تعویل کرے گا۔ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتا توڑنے کی وعید بیان کی ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، لیکن مگر اگر تعویل کر کے بس اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیسی بدسلوکی آپ کے ساتھ کی گئی، لیکن آپ نے اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے معافی سے درگزر سے کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور آپ کا قصہ بھی اسی لیے پیش کیا گیا کہ اسی بدسلوکی کی گئی، لیکن معافی سے درگزر سے کام لیا، طبیعت کے تقاضے کو، غصے کو پورا نہیں کیا۔ اور بھی ہمارے اسلاف کے یہی حالات ہیں۔ یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ جانچیں۔ اس لیول کو تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن کم سے کم کچھ تو فرق آئے گا۔ جن لوگوں کی مزاج میں اور گٹی میں غصہ پڑا ہوا ہے، بات بات میں غصہ، بات بات میں جھگڑا، وہ تھوڑا تو عبرت حاصل کریں کہ میں کتنی معمولی بات پر بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہوں، بچوں کے ساتھ جھگڑتا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑتا ہوں۔ اور یہ ہمارے اسلاف تھے جن کے ساتھ کتنی بدسلوکیاں کی گئی اور ان کو اختیارات بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے تو تقاضے کو، غصے کے جذبات کو پورا نہیں کیا۔ کچھ تو فرق آئے گا آدمی میں۔ ایک اور قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اسی لیے سنانا ہے، صرف قصوں کو ہم برائے قصہ نہ سنیں، جائزہ لے کے یہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں، کہ جائزہ لیتے رہیں گے تب بھی فرق تو ضرور پڑے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم سب پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف علمی مقام نہیں دیا تھا، عملی مقام بھی آپ کا بہت اونچا تھا۔ اس زمانے کے اعلیٰ درجے کے صالحین میں آپ کا شمار تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی بڑی عمر کی عورت نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تک امام صاحب کا یہ معمول نہیں تھا، رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھنے کا معمول تو تھا، لیکن رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا معمول نہیں تھا۔ تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس عورت کی بات سن کر امام صاحب نے اپنے آپ سے کہا کہ تیرے بارے میں تو لوگ یہ گمان کرتے اور تو پڑا سوتا رہتا ہے۔ بس اس رات سے رات کو سونا چھوڑ دیا، عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے۔ اور یہ کوئی ایک دو دن، ایک دو ہفتہ، ایک دو مہینہ، ایک دو سال کی بات نہیں، لکھا ہے 40 سال سے آپ کا یہ عمل بن چکا تھا، معمول بن چکا تھا۔ خیر، تو رات بھر تو عبادت میں گزارتے تھے۔ فجر کے بعد آپ کا علمی حلقہ لگتا تھا، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، قرآن اور حدیث کا، استنباط کا، یہ حلقہ درس ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دنیاوی ضروریات ہے حلال روزی کو حاصل کرنے کی، وہ بھی مشغلہ تھا۔ تو فجر سے ظہر تک امام صاحب کا یہ معمول، رات بھر عبادت کا معمول، ظہر سے لے کر عصر تک بس 24 گھنٹے میں اتنا وقت آرام کے لیے آپ نے طے کیا تھا، مختصر وقت، لیکن اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، تو یہ چند گھنٹوں کا آرام بس آپ کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ پھر عصر کے بعد وہی رفتار، رات بھر جاگنا، پھر صبح میں علمی مشغلہ، ضروریات کو پورا کرنا۔ اب اس زمانے میں دو آدمیوں میں یہ بات چیت ہوئی کہ سب سے زیادہ حلم والا، غصے پر کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ تو ایک نے کہا سفیان ثوری، اور دوسرے نے کہا نہیں، نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کہا میں جانچ کر فیصلہ کروں گا۔ تو امام صاحب کے یہاں آیا، اب اس کو معلوم تھا ان کا کیا معمول ہے، تو برابر آیا ظہر کے بعد، جب ان کا آرام کرنے کا وقت ہے۔ یہ سننا اسی لیے کہ غصہ کتنا آنا چاہیے اور امام صاحب نے کیا کیا۔ برابر ظہر کے وقت آیا، جب آپ آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اوپر سے نیچے آئے، پوچھا کون؟ تو کہا میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن بس بھول گیا، میں کیا پوچھنا ہے بھول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جب یاد آئے تب معلوم کر لینا۔ اب ابھی تو اوپر چڑھ کر بستر پر لیٹے بھی نہیں تھے، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی اب کیا ہوا؟ کہا آپ جب واپس جانے لگے تھے تو یاد آیا، لیکن پھر آپ جب اترنے لگے تو پھر بھول گیا۔ اب کہنا اور سننا بہت آسان ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ہو تو آپ سوچیے کتنی لغت استعمال کر لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ برا بھلا کہہ کر معاملہ بگاڑ دیں گے، بلکہ بس چلے گا تو ایک دو لگا بھی دیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے، پھر وہی شرافت کا ثبوت، وہی غصے پر کنٹرول، طبیعت کے تقاضے کے خلاف، کہ بھائی ٹھیک ہے، جب آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، بعد میں جب یاد آئے تب معلوم کر لینا۔ 3 مرتبہ ایسا کیا، اور اس کے بعد پھر مسئلہ پوچھتا ہے تو بھی کیا پوچھتا ہے؟
کہ حضرت یہ جو انسان کی نجاست خارج ہوتی ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے، کوئی دین دنیا کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا غصے کو پورا کرنے والا تو اس کے غصے کی انتہا کہاں ہوتی، کیا کچھ نہ کرتا وہ۔ لیکن امام صاحب نے ایسے وقت میں بھی، حالانکہ آرام کا وقت ہے، باقی پورا وقت عبادت میں، علمی مشغلوں میں، دوسری ضروریات میں گھرا ہوا ہے، بس اتنا سا ہی وقت ہے، اور مسئلہ بھی ایسا، غصہ پورا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن امام صاحب نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ انسان سے خارج ہونے والی نجاست اگر تازہ ہوتی ہے تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، وہ جب سوکھ جاتی ہے تو اس میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جواب بھی دے دیا، لیکن پھر بھی وہ ایسا بہادر شاہ تھا کہ امام صاحب کے اس جواب پر بھی پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا، آپ نے کیا چکھا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے وہ حلم کو، ضبط کو کیسا آزما رہا ہے، چونکہ اس کو فیصلہ کرنا تھا نا۔ تو یہاں بھی امام صاحب تیش میں آنے کے بجائے، غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے، اس کو کہتے ہیں بھائی ہر چیز کو معلوم کرنے کے لیے چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ قرائن بھی ہوا کرتے ہیں، آدمی اس کو سامنے رکھ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ مکھی کے بارے میں طے ہے کہ مزیدار چیزوں پر وہ زیادہ فیض پہنچاتی ہے اور کڑوی چیزوں سے دور رہتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی نجاست جب تازہ ہوتی ہے تو اس پر مکھیوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو نہیں ہوتا۔ اس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ تازہ ہوتی ہے تو اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے، اور سوکھ جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ان کے غصے کا حل دیکھیے، انہوں نے تقاضا پورا نہیں کیا، کیسا ضبط کیا۔ اب میرے اور آپ کے ساتھ تو یقیناً اس طرح کی بدسلوکی نہ پیش آئی نہ آئے گی، بہت کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے، غصہ پورا کر ہی ڈالتے ہیں، نہ بیوی کو چھوڑتے، نہ بچوں کو چھوڑتے، نہ رشتہ دار کو چھوڑتے، نہ پڑوسی کو۔ بہرحال آج کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنا کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے اور آخرت میں اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے۔ اور غصے کو پورا کرنے کے بعد عموماً انسان کو دنیا میں بھی پچھتانا پڑتا ہے، اور ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکال لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔